جب کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی روح نکل جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ جسم کے اندر روح کے نکلنے کے باوجود ایک احساس باقی ہوتا ہے، نگاہیں اپنی روح کو دیکھ پاتی ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر کوئی بہت عزیز، قریب ترین پیارا انسان جن سے انسان کو ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے، کوئی اور دوست جو بہت عزیز ہو، جب دور ہونے لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ روح الگ ہو رہی ہے۔ اس وقت انسان پر اتنا دکھ، غم اور پریشانی ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں، جب روح نکل جائے اس وقت غم کتنا ہوگا۔ انسان کو بعض جگہوں پر آتا ہے کہ روح اس بات کا مشاہدہ کرتی ہے کہ آس پاس کے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا معاملہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کے متضاد رویے مرنے والے کے بارے میں جو دوسروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ روتے ہیں۔ ایسے موقع پر جب انسان سخت صدمے سے دوچار ہوتا ہے، سخت جسمانی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، اگر ایک بال بھی کھینچیں تو کتنی سخت درد محسوس ہوتا ہے۔ کہاں یہ کہ سارے جسم سے روح الگ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ وقت کتنے دکھ اور تکلیف کا ہو سکتا ہے۔ وہ وقت ہے بھی برحق، کیونکہ موت سب کو آنی ہے۔ اس وقت کے لیے دعا مانگی گئی ہے جو عام طور پر نہ ہمیں یاد آتا ہے، حالانکہ سب سے بڑی سچائی کچھ اور ہونا ہے ہماری زندگی میں کہ نہیں ہونا۔ یہ وقت ضرور آنا ہے۔ ہمیں کبھی بھولے سے خیال نہیں آیا کہ اس وقت کے لیے دعا بھی مانگ لیں کہ اس وقت مشکل آسان ہو جائے۔ اللہم آئینی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اے اللہ، مدد فرمانا ہماری موت کی ڈبکیوں کے اور موت کے بے ہوشیوں کے۔ غمرات کہتے ہیں گہرے پانی کو۔ جان نکلنے کے وقت کی کیفیت کا ذکر ہے کہ جب جان نکلے گی تو یوں محسوس ہوگا جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور اس کو سانس نہ آ رہا ہو، کیونکہ سانس نکلتا ہے، سانس بہت مشکل سے آتا ہے۔ اگر کبھی کسی مرنے والے شخص کو دیکھیں تو اسے سانس لینے میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ جان جب جسم سے الگ ہوتی ہے تو یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کو ایک طرح کی مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ موت کی سختیاں مراد ہے اگر آپ نے نہاتے وقت تیز دار پانی اپنے منہ پر کھول لیا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سانس رک جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جسم کے آخری سرے تک انسان ہل جاتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے، ایک دم ایک طرف پلٹنے لگتا ہے۔